الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی واجب الاحترام حضرت قبلہ صوفی باصفا سلطان محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ جملہ عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم حضور قدوۃ الاولیاء سراج السالکین شیخ المشائخ حضرت قبلہ سیدی و مرشدی صوفی بابا نصر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ اس مبارک کے موقع پر مزار سے متصل مسجد جامع مسجد نظر مصطفیٰ میں حاضر ہیں چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے نماز عشاء کی ساعتیں اور لمحات بہت قریب ہیں اس لیے چند ایک باتیں انتہائی آپ حضرات کی توجہ چاہتے ہوئے ہم عرس کیوں مناتے ہیں عرس کیوں مناتے ہیں عرس منانے سے ملتا کیا ہے دور و نزدیک سے آئے ہوئے حضور قبلہ بابا نصر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلقان مریدین یہاں کے بھی شہر کراچی سے باہر کے بھی جو مزار پر انوار میں تشریف لائے حضور قبلہ کے عرس میں تشریف لائے وجہ کیا ہے اور سبب کیا ہے اس جملے سے آغاز کرتا ہوں کہ بہت سی محفلوں میں لبوں سے پلائی جاتی ہے اور اللہ والوں کی محفلوں میں نگاہ سے پلائی جاتی ہے جسے بات سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے سبحان اللہ کچھ جگہوں پہ ساقی پلاتا ہے گلاس میں کچھ محفلوں میں ہاتھوں سے بھر بھر کر پلائی جاتی ہے خدا کی عزت و وقار کی قسم اولیاء کے ذکر کی محفل میں ہاتھوں سے نہیں بلکہ نگاہوں سے پلائی جاتی ہے کہ جے میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے توجہ چاہوں گا بابا غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے ہی موقع کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ جے میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے بابا جی کے عرس پہ آتے ہیں اولیاء کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں دل میں خیال آتا ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں ہم تو تک رہے ہیں خبر نہیں بابا جی کو بھی ہمارے حال کی خبر ہے کہ نہیں دلوں میں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا ہر ایک کے دل میں آتا ہے وہ اللہ کا ولی ہم پر نظر کیے ہوئے ہے کہ نہیں بابا غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا کہ جے میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے جے میں نہ دیکھا او دیکھے جے میں نہ دیکھا او دیکھے ایسے لیکھ قدوں میرے ہون جو بیچ دیکھن دے دیکھے ارے شان کے تیرے اندر بسنا تیرے ایوے پین کو دیکھے غلام فریدہ او دے دل مریے کامے دیکھے یا نہ دیکھے غلام فریدہ او دے دل مریے کامے دیکھے یا نہ دیکھے لوگ کہتے ہیں عرس کیوں مناتے ہیں عرس کی محفل میں آ کر کرتے کیا ہے تو سنیں ہم عرس کی محفل میں مفتی بن کر نہیں آتے مولوی بن کر نہیں آتے ڈاکٹر اسکالر بن کر نہیں آتے ہم جب ولی کے عرس کی محفل میں آتے ہیں تو فقیر بن کے آتے ہیں بھکاری بن کے آتے ہیں کیونکہ یہ وہ در ہے کہ جو فقیر بن کے آئے
ولی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ولی کا عرس کیوں مناتے ہو؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ولی اپنے جملے دے رہا ہوں۔ آج بابا نظر الدین سرکار رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر یہ جملے تحفہ دے رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ لوگ کہتے ہیں عرس کیوں مناتے ہیں، ولی کے در پہ کیوں آتے ہیں؟ تو سن لیں وہ لوگ کہ جو اعتراض کی انگلی اٹھاتے ہیں کہ ولی کے در پہ کوئی کیوں آتا ہے، تو سنیں ولی ہمیں وہ بتاتا ہے کہ جو اس نے اپنے مرشد کے ارشادات میں دیکھا۔ ولی نے ہمیں وہ بتایا جو اس نے اپنے مرشد کے ارشادات میں دیکھا۔ مرشد نے ہمیں وہ بتایا جو اس نے کتب کے درجات میں دیکھا۔ کتب نے ہمیں وہ بتایا جو اس نے غوث پاک کی تجلیات میں دیکھا۔ غوث پاک نے وہ بتایا جو انہوں نے امام کے نظریات میں دیکھا۔ امام نے وہ بتایا جو انہوں نے صحابی کی روایات میں دیکھا۔ صحابی نے وہ بتایا جو انہوں نے نبی کی عادات میں دیکھا۔ اور رسول نے وہ بتایا جو انہوں نے معراج کی رات میں دیکھا۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے نعرہ لگانے والے سبحان اللہ، تکبیر، اللہ ہمارے رسالت، یا رسول اللہ، ہمارے حیدری، یا علی، ہمارا تعلق ولی کے ساتھ، کہتی جائے سبحان اللہ، ہمارا تعلق ولی کے ساتھ، ولی کا تعلق مرشد کے ساتھ، مرشد کا تعلق کتب کے ساتھ، کتب کا تعلق غوث کے ساتھ، غوث کا تعلق امام کے ساتھ، امام کا تعلق صحابی کے ساتھ، صحابی کا تعلق رسول کے ساتھ، اور رسول کا تعلق خدا کے ساتھ۔ یہ لڑی ہے جو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ جس طرح بنا سیڑھیوں کے کوئی 10ویں منزل پہ پہنچ نہیں سکتا، اسی طرح بنا مرشد کے کوئی نبی کے در تک پہنچ نہیں سکتا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اگر کسی نے فتویٰ لگانا ہے تو مجھ پہ نہیں لگائے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری پہ لگائے۔ آپ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جہاں جس جگہ پر بھی روئے زمین کے کسی حصے پر بھی جب اللہ کا ولی تھوڑی ہی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ ذکر کی صورت چاہے مراقبے کی حالت میں ہو، اللہ کا ولی بیٹھ کر زمین پہ کسی بھی جگہ اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لے، نماز تہجد پڑھ لے، مراقبہ کر لے، تفسیر مظہری امام فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے ولی نے اللہ کا ذکر کیا ہو، رب کائنات قیامت تک زمین کے اس حصے پر اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھتا ہے۔ اب ایمان سے بتلائے ولی جس جگہ پہ چند لمحوں کے لیے بیٹھے، قیامت تک وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم جہاں ولی پورے کا پورا سر سے لے کر قدموں تک لیٹا ہوا ہو، وہاں رب کی رحمتوں کا عالم کیا ہو۔ جہاں پورے کا پورا ولی سر سے لے کر قدموں تک لیٹا ہوا ہو، وہاں مولا کی رحمتوں کا عالم کیا ہو۔ ایک بزرگ سے کسی مرید نے پوچھا، وہ 2 نمبر نہیں تھا، اپنا ہی تھا، لیکن سوال آتا ہے ذہن میں، بڑی توجہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا ایک مرید نے کہ حضرت یہ تو ارشاد فرما دیجیے کہ جب ولی زندہ ہوتا ہے تو اس کے فیض کا سلسلہ تھوڑا ہوگا، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے فیض کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ بھئی ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب سوال جو ہے بڑا دل پہ لگنے والا، پوچھا گیا کہ جب ولی زندہ ہوتا ہے تو فیض کا سلسلہ تھوڑا، اور جب مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، پردہ کر جاتا ہے، تو اس کے فیض کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، ہر سو پھیل جاتا ہے اس کا فیض۔ وجہ کیا ہے؟ تو وہ جو بزرگ تھے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو ان کے ہاتھ میں قلم کیا تھا؟ ذرا کہہ دینا سبحان اللہ، دل کے کانوں سے سوال کیا
دیجیے، ان کے ہاتھ میں قلم تھا، انہوں نے وہ قلم زمین پہ رکھا، اس کی نوک زمین پہ رکھی، پوچھا کہ اس نے زمین پر کتنی جگہ گھیری؟ مرید نے جواب دیا بھئی تھوڑی سی جگہ گھیری۔ اب انہوں نے اسی قلم کو سیدھا زمین پر لٹایا، پوچھا کہ اب کس نے زیادہ جگہ گھیری؟ انہوں نے کہا جب لیٹا ہوا ہے تو زیادہ جگہ گھیر رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہی حال اللہ کے ولی کا ہوتا ہے کہ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اللہ کا قرب تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے فیض تھوڑا پھیلتا ہے، لیکن جب زمین پہ لیٹ جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اللہ اپنا خاص قرب دیتا ہے۔ ولی کا اللہ سے ادھر قرب بڑھتا ہے، ادھر دنیا میں اس کا فیض بڑھ جاتا ہے، دنیا میں اس کا فیض بڑھ جاتا ہے۔ تو اب ہم ولی کے مزار پہ کیوں آتے ہیں؟ ولی کے مزار کو غسل کیوں دیتے ہیں؟ ولی کے مزار پہ نعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ منقبتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اکتساب فیض کے لیے میلوں دور کا سفر کر کے ولی کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھنے سے دل بھی پاک ہوتے ہیں، نگاہیں بھی پاک ہوتی ہیں۔ اللہ کے ولی کی مجلس میں دل بھی پاک ہوتا ہے اور نگاہیں بھی پاک ہوتی ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا تھا، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اصحاب کہف کا کتا تھا، اللہ کے اولیاء چل پڑے، ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اولیاء نے مار کے بھگانا چاہا لیکن وہ کتا بھاگا نہیں۔ جب دوسری تیسری مرتبہ اس کو بھگانا چاہا تو کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، کتے کو زبان عطا کی، کتا فصیح عربی میں کہنے لگا اے اللہ کے اولیاء، میں اذیت پہنچانے والا کتا نہیں، انی احب اولیاء اللہ، میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ اب واقعہ تو بڑا طویل ہے، وہ لوگ چلے گئے، غار میں جا کر سو گئے، کتا غار کے داہنے پر سو گیا، لیٹا رہا، اب کتے کا ذکر ہو گیا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ کتا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ بھائی بلند آواز سے کہہ دینا سب مل کے، کتا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کتا ناپاک ہے۔ اگر کتا یہ مسجد میں آنا چاہے، اگر ابھی محفل لگی ہوئی ہے، کوئی کتا مسجد کی سیڑھیوں پر آئے، مجھے ایمان سے بتائیں آپ اسے اندر آنے دیں گے؟ بلند آواز سے کہہ دینا بھائی، سنی عقیدے کی وضاحت کر رہا ہو، بلند آواز سے کہیے گا، کتے کو مسجد میں آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے۔ کیوں؟ کہیں گے کہ بھائی کتا ناپاک ہے، پلید ہے، اللہ کا گھر پاک ہے، پاک جگہ پہ کوئی ناپاک شے آ نہیں سکتی۔ اگر کتا اندر آنا چاہے گا آپ لاٹھی اٹھا کر مارنے کو دوڑیں گے، کہیں صرف مسجد میں آنے نہیں دیں گے۔ تو دل کے کانوں سے سنیے گا، جس ناپاک کتے کو آپ مسجد میں آنے نہیں دیتے، اگر اسی کتے کی نسبت اللہ کے ولی سے ہو جائے، آپ کتے کو مسجد میں آنے نہیں دیتے، رب کائنات اسی کتے کا ذکر اپنے پاک قرآن میں کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، مولا کتے کا ذکر قرآن میں فرمایا میرے بندو یہ عام کتا نہیں، میرے ولی کا محبوب ہے، میرے ولی سے نسبت رکھتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں کہ اگر ولی کی نسبت کی وجہ سے کتے کا ذکر قرآن میں آ سکتا ہے تو ولی کی نسبت کی وجہ سے عام بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بلند آواز سے کہہ دینا، آپ دلیل دے رہا ہوں حضور کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ جو دنیا میں بابا نظر الدین سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم حشر کے دن اسے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے، ہم نے بابا کو دیکھا تو نہیں، ولی کی مجلس میں بیٹھے تو نہیں، عمر کم، بہت سے اولیاء صدیوں پہلے گزر گئے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی نے کسی ولی کو دیکھا نہ بھی ہو، صاحب مزار سے ڈائریکٹلی فیض نہ بھی حاصل کیا گیا ہو، لیکن
کے تذکرے سن کر، ان کی محبت کی باتیں سن کر ان کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہو، عقیدت رکھتا ہو، قیامت کے دن اللہ اس محبت کا ذریعہ دے گا کہ جہاں اللہ کا ولی جائے گا وہیں محبت رکھنے والا بھی جائے، وہاں وہ بھی جائے جو اللہ کے ولی سے محبت رکھنے کا کیا فائدہ؟ قرآن میں لفظ ہیں وَقَلْبُهُمْ، 5، ایک لفظ میں 5 حروف ہیں، کتنے؟ 5، کاف، لام، بام، ہا اور میم۔ قلبہم، ان کا کتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا کتا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کا ایک حرف پڑھے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں؟ اگر وہی حرف قرآن کا نماز میں پڑھیں تو کتنی ملتی ہیں؟ میں کئی مرتبہ کتاب میں بیان کر چکا ہوں لیکن آپ بھول گئے ہو، 100 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں؟ قرآن کا ایک حرف نماز میں پڑھیں تو کتنی نیکیاں؟ 100 نیکیاں۔ قلبہم کتنے حروف ہیں؟ 5، نماز میں پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں؟ 500۔ اب نماز میں امام پڑھتا ہے قلبہم، تراویح میں امام پڑھتا ہے قلبہم، آپ تنہا نماز میں پڑھتے ہیں قلبہم، اولیاء کے کتے کا نام لیں تو کتنی نیکیاں ملی؟ بلند آواز سے کہہ رہے کتنی نیکیاں؟ تو خدا کی عزت کی قسم، جن کے کتوں کا نام لینے سے 500 نیکیاں ملتی ہیں، ان اللہ کے ولیوں کا نام لینے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ان کا نام لینے سے کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی؟ کل سے اس شریف کی تقریبات جاری ہے، ہر ایک کی زبان پہ صدا ہے بابا نصر الدین، ہے کہ نہیں؟ ایک بار بلند آواز سے کہہ دے بابا نصر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہر ایک کی زبان پہ یہی صدا ہے۔ خدا کی قسم، بزرگوں ولیوں کے نام لینے پہ اللہ نیکیاں لکھتا۔ دلیل دے دی قرآن اور حدیث سے، آپ کوئی اعتراض کرے تو اس کو سنا سکتے ہیں۔ تو ہم عرس اس لیے مناتے ہیں کہ ولی کے ساتھ تعلق حقیقت میں نبی اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا در حقیقت خدا کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، اور ذکر الہی، ذکر رسول بنا ذکر ولی کے ادھورا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو مضبوط رکھیں تو ضرورت اس عمل کی ہے، اولیاء کے دامن کو تھامیں۔ حضور قبلہ صوفی بابا نصر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سالانہ عرس مبارک میں میری آپ سب کی شناخت حضرات کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے، اور جو بھائی دوست مریدین عقیدت مند شہر کراچی کے اطراف و مبارک عرس مبارک کے صدقے اور حضور قبلہ بابا صوفی نصر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں مبارک کے صدقے تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت ہر ایک نیک حاجات و تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔